زبیر آ رہے ہیں، یہ بھی جنتی ہیں. تب تک کہ عبد الرحمن ابن عوف آ گئے. پیارے مصطفیٰ نے ایک دل نواز تبسم کے ساتھ ارشاد فرمایا عبد الرحمن ابن عوف آ رہے ہیں، یہ بھی جنتی ہیں. تب تک کہ سعد ابن تو آقا نے فرمایا وہ دیکھو سعد ابن ابی وقاص آ رہے ہیں، یہ بھی جنت. تب تک کہ سعید ابن زید آ گئے. پیارے مصطفیٰ نے فرمایا وہ دیکھو سعید ابن زید آ رہے ہیں، یہ بھی جنتی ہیں. تب تک کہ ابو عبیدہ ابن جراح آ گئے تو آقا نے فرمایا وہ دیکھو ابو عبیدہ ابن جراح آ رہے ہیں، یہ بھی جنتی ہیں. پیلی بھیت شریف اور گرد و نواح میں رہنے والے سنی بھائیوں، یہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں کہ جنہیں آقا نے دنیا میں ہی ایک ہی نشست میں، ایک ہی جلسے میں، ایک ہی محفل میں، ایک ہی انجمن میں جنت کی بشارت دے دی. اور آقا نے دنیا میں ہی فرما دیا ابو بکر تم جنتی ہو، عمر تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، علی تم جنتی ہو، طلحہ تم جنتی ہو، اور عبد الرحمن ابن عوف تم جنتی ہو، زبیر تم جنتی ہو، سعد ابن ابی وقاص تم بھی جنتی ہو، سعید ابن زید تم بھی جنتی ہو، ابو عبیدہ ابن جراح تم بھی جنتی ہو. اچھے رضا، پیارے رضا، سچے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا کی نظر جب اس حدیث میں پڑی تو بریلی کے تاجدار یوں پکار اٹھے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن 10 سالہ حاجی ہدایت رسول صاحب. اور توجہ کریں حضرات، دیکھیں اپنے آقا کا تصرف اور دیکھیں مسلک اعلی حضرت. قسم خدا کی مسلک اعلی حضرت مسلک صحابہ کا نام ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ایک رات سرکار کو دودھ پلا کر میں سلا دی اور میں دوبارہ دیکھنے آ گئی کہ آقا سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں. سلاتی ہیں تو دوبارہ دیکھ لیتی ہیں کہ بچے سو گئے تو ماں کو خوشی ہوتی ہے، اور جاگ رہے ہوتے ہیں تو ماں سنا کر، ٹی وی دکھا کر، لوریاں سنا کر، آج گانے سنائے جا رہے ہیں، لوریاں سنائی جا رہی ہے. لیکن ہمارے اسلاف کی مائیں اپنے بچوں کو سلاتی تھیں تو گانا نہیں، ٹی وی نہیں، لوریاں نہیں، بلکہ نعت مصطفیٰ گایا کرتی تھیں. آل انڈیا مفتی اعظم ہند کانفرنس سے یہ پیغام لے کر جاؤ کہ ہمارے اسلاف کی مائیں اپنے بچوں کو سلاتے وقت یہ کہتی تھیں میرے لال تو سو جاؤ یا مصطفیٰ، کہتے کہتے تو سو جاؤ یا مصطفیٰ، کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی، کہتے کہتے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں آقا کو دیکھنے آئی تو دیکھ کر پریشان ہو گئی، حیران ہو گئی. حیرت کی بات یہ تھی کہ آقا بیدار تھے، چاند نکلا ہوا تھا، روشنی پھیلی ہوئی تھی، جھولے میں آقا کی انگلی گھوم رہی تھی اور انگلی کے اشارے سے آسمان کا چاند گھوم رہا تھا. بولو محبت سے سبحان اللہ. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ سرکار کی انگلی جھولے میں کبھی دائیں جا رہی تھی، سرکار کی انگلی جھولے میں کبھی بائیں جا رہی تھی، سرکار کی انگلی جھولے میں کبھی پائتی جا رہی تھی، سرکار کی انگلی جھولے میں کبھی سرہانے جا رہی تھی. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے قسم خدا کی انگلی اگر دائیں جا رہی تھی تو چاند دائیں جا رہا تھا، انگلی اگر بائیں جا رہی تھی تو چاند بائیں جا رہا تھا، انگلی اگر پائتی جا رہی تھی تو چاند پائتی جا رہا تھا، انگلی اگر سرہانے جا رہی تھی تو چاند سرہانے جا رہا تھا. ہمارے نبی کی انگلی کے اشارے سے آسمان کا چاند گھوم رہا ہے اور میرے ذہن میں اعلی حضرت کا یہ شعر گھوم رہا ہے. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے میدان میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ مولانا ذکر اللہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، حاجی ہدایت رسول صاحب قبلہ. تو جنت میرے سرکار کی اپنے ماننے والوں کو جنت عطا فرما رہے ہیں. خطیب الہند علامہ نسیم مصباحی
اگر اپنے مکان کے دروازے پہ لکھوا دیں نسیم منزل، آپ دیکھیں گے اور بحیری جا کر یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ مکان علامہ نسیم مصباحی کا مکان ہے. اور نقیب اجلاس حضرت قاری انیس صاحب قبلہ اپنے مکان کے دروازے پہ لکھوا دیں انیس منزل، آپ دیکھیں گے سمجھ جائیں گے قاری انیس کا مکان ہے. میں اپنے مکان کے دروازے پہ لکھوا دوں ذکر اللہ منزل، آپ دیکھیں گے سمجھ جائیں گے کہ ذکر اللہ کا مکان ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مکان کے دروازے پہ جس کا نام ہوتا ہے مالک مکان وہی ہوتا ہے، اور جنت کے دروازے پر ہمارے نبی کا نام لکھتا ہے. مسکرا کر بولیے سبحان اللہ. آپ کہیں گے ذکر اللہ، اس کی کوئی دلیل و سند دیے تو سنیے. اشیاء الامات جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 257 حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے وارد شدہ کتابت اسم شریف اوبر عرش و آسمان ہا و قصور بہشت و برگہایا و برسینہ ہائے حور العین. حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ مصطفیٰ کا نام عرش اعظم پر ہے، مصطفیٰ کا نام فرش زمین پر ہے، مصطفیٰ کا نام جنت کے دروازے پر ہے، مصطفیٰ کا نام جنت کے درختوں پر ہے، مصطفیٰ کا نام جنت کے درختوں کے پتے پتے پر ہے، مصطفیٰ کا نام فرشتوں کے پروں پر ہے، مصطفیٰ کا نام حوروں کے سینوں پر ہے. اور آپ کو یہ خوب معلوم ہے کہ مصطفیٰ کا نام اذانوں میں، نمازوں میں، عبادت و ریاست، حقیقت و معرفات، آسمان کی بلندی، زمین کی پستی، سمندر کی سیلانی، موجوں کی طغیانی، پہاڑ کی چوٹی اور اس کائنات کے ذرہ ذرہ میں ہے. اگر کوئی بدعقیدہ نام مصطفیٰ مٹانا چاہے یا ذکر مصطفیٰ مٹانا چاہے تو پیلی بھیت شریف محلہ ہدایت نگر سے قاری امانت رسول کا تہوار آج پیلی بھیت کی ہر گلی سے یہ ثابت کر رہا ہے. اور علامہ قاری امانت رسول دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آتا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آج انڈیا مفتی اعظم ہند کانفرنس اور سے اعلی حضرت تو جنت میرے سرکار کی آقا اپنے ماننے والوں کو جنت عطا فرما رہے. بڑی پیاری حدیث پاک مشکاہ شریف کتاب الحوض والشفا صفحہ نمبر 494 کی حدیث پاک ان انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ عز وجل وعدنی ان يدخل الجنت من امتی 400,000 بلا حساب. فقال ابو بکر زدنا یا رسول اللہ قال وهكذا فحسب بكفيه وجمعهما ثم قال زدنا یا رسول اللہ قال وهكذا فحسب بكفيه وجمعهما الى آخر الحدیث. ماں باپ کے نام پر بولیے سبحان اللہ. اور مفتی اعظم، مرشد اعظم، شبیہ غوث اعظم، نائب غوث اعظم، شہزادہ اعلی حضرت مصطفیٰ رضا خان فاضل بریلوی کے نام پر بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. مفتی اعظم فرماتے کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. اب توجہ کریں، اس شعر کا ترجمہ پیش کروں گا انشاءاللہ طبیعت باغ باغ ہو جائے گی. حضرت انس جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے کہ آقا تشریف فرماتے، صحابہ کرام کی انجمن لگی ہوئی تھی، قیامت کا ذکر ہوا، میزان عمل کا ذکر ہوا، حوض کوثر کا ذکر ہوا، پل صراط کا ذکر ہوا. تو آقا داتا مابا مل جا شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدا خیر الرسل خیر البشر خیر الورا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرما لیا ہے کہ 4 لاکھ گنہگاروں کو بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس نیت سے سبحان اللہ بولے وہ لوگ بھی جو بیٹھے ہیں اور وہ لوگ جنہیں جگہ نہیں ملی ہے کھڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 4 لاکھ لوگوں میں ہم سارے لوگوں کو شامل فرما لے. بولیے محبت سے سبحان اللہ.
اب توجہ کریں، مسلک اعلی حضرت دیکھیں، صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، عرض کیا آقا میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان، جنت آپ کی ہے، مالک جنت آپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے 4 لاکھ لوگوں کا وعدہ فرمایا ہے، اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیجئے، مسکرا کر بولیے سبحان اللہ۔ آقا سے صدیق اکبر گزارش کر رہے آقا کچھ اپنی طرف سے بڑھائیے، تو آقا نے مسکرا دیا۔ صدیق اکبر سمجھ گئے کہ کام بن گئے۔ آقا کا مسکرا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ کام۔ ایک بوڑھی آ گئی نبی کی بارگاہ میں، آقا قیامت آئے گی؟ آقا نے فرمایا میزان عمل ہے، آقا نے فرمایا پل صراط ہے، آقا نے فرمایا قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، آقا نے فرمایا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے، بیوی شوہر سے، ایک دوسرے سے اعزا احبا اقربا بھاگ رہے ہوں گے۔ آقا نے فرمایا، تو ایک صحابیہ ہے بوڑھی ہے، عرض کر رہی ہے یا رسول اللہ یہ بتا دیا جائے کہ میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں؟ تو پیارے مصطفیٰ نے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھی نہیں جائے گی۔ اب رونے لگی بوڑھی، یا رسول اللہ میں نماز کی پابندی بھی کرتی ہوں، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتی ہوں، مالوں کی زکات بھی دیتی ہوں، شوہر کی خدمت بھی کرتی ہوں، آپ کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل بھی کرتی ہوں، لیکن آقا میں جنت میں کیوں نہیں جاؤں گی؟ زارو قطار رونے لگی بوڑھی، تو مسکرانے لگے معراج کے دولہا، بولو مسکرا کر سبحان اللہ۔ بوڑھی رو رہی تھی، سرکار مسکرا رہے تھے، ضعیفہ کی نظر پڑی کہ مختار کائنات فرما روائے کونین آقا باعث تخلیق کائنات جب مسکرا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا کام اب بن گیا ہے۔ اب ضعیفہ بھی مسکرانے لگی، تو اب آقا نے ایک دل نواز تبسم کے ساتھ فرمایا اے ضعیفہ تم جنت میں جاؤ گی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ بوڑھی کو جوان کر دے گا، وہ حالت جوانی میں داخل ہوگی۔ اب مسکراتی ہوئی آقا کی بارگاہ سے یہ مژدہ سن کر نکلی۔ فاضل بریلوی کی نظر جب اس روایت پہ پڑی تو ہمارے مجدد ہمارے امام پکار اٹھے، جس کی تسیکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسیکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ترجمہ سنیے، حضرت انس فرماتے ہیں آقا نے فرمایا 4 لاکھ لوگوں کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ صدیق اکبر نے گزارش کی، آقا نے مسکرا دیا۔ صدیق اکبر سمجھ گئے کہ گنہگاروں کا کام بن گیا ہے۔ اب آقا نے دونوں ہاتھوں کا چلو بنا لیا اور چلو بنا کر زمین کی طرف اشارہ فرما دیا اور ارشاد فرمایا اے صدیق میں نے آپ کی گزارش قبول کر لی ہے اور 4 لاکھ لوگوں کو بڑھا دیا ہے۔ بولو محبت سبحان اللہ، بخالت مت کیجئے سنی بھائیو، ذرا بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ آقا نے 4 لاکھ لوگوں کو بڑھایا، اب کتنے ہو گئے؟ 8 لاکھ۔ صدیق اکبر نے پھر گزارش کی آقا جنت آپ کی ہے، مالک جنت آپ ہیں اور بڑھا دیا جائے۔ آقا نے پھر دونوں ہاتھوں کا چلو بنایا، زمین کی طرف اشارہ فرمایا اور ارشاد فرمایا اے صدیق میں نے آپ کی گزارش قبول کر لی ہے اور 4 لاکھ لوگوں کو اور بڑھا دیا ہے۔ آواز بڑھائیے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ 4 لاکھ لوگوں کو اور بڑھا دیا ہے، اب کتنے ہو گئے؟ 12 لاکھ۔ صدیق اکبر ایک بار اور گزارش کرنا چاہ رہے تھے کہ حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور حضرت عمر نے کہا دانا یا ابا بکر، اے ابو بکر سرکار کو زحمت کیوں دے رہے ہیں؟ بار بار بڑھانے کی گزارش کیوں کر رہے ہیں؟ معراج کے دولہا کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیجئے، بڑھانے کی گزارش مت کیجئے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا آج ساقی مائل بکرم ہے، رحمت کا دریا جوش پر ہے، گنہگاروں کو جنت مل رہی ہے، تو آپ کا کیا بگڑ رہا؟ فرمایا آپ کا کیا نقصان ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا ان کا عقیدہ دیکھو صدیق، پیارے نبی نے دونوں ہاتھوں کا چلو بنا کر اشارہ فرما دیا ہے، اگر اللہ تعالی چاہ لے تو
تو سارے گنہگاروں کو اپنے محبوب کے ایک ہی چلو میں شامل فرما کر جنت میں بھیج دے. آقا نے فرمایا صدقہ عمر، صدقہ عمر، صدقہ عمر. عمر صحیح کہہ رہے ہیں، عمر صحیح کہہ رہے ہیں، عمر صحیح کہہ رہے ہیں. اے سنی بھائیو، مسلک اعلی حضرت پہ ناز کرو. صدیق اکبر کا عقیدہ دیکھو، عمر ابن خطاب کا نظریہ دیکھو، اپنے نبی کا اختیار دیکھو، اور اعلی حضرت کی شاعری دیکھو. ہے لبے عیسیٰ سے جا بخشی نیلالی ہاتھ میں سنگرے سے پاتے ہیں، شیری مقالی ہاتھ میں مالک کونین ہے. گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت بہت ماشاء اللہ. اور سمت اٹھا غنی جا رہے ہیں آپ جی سمت دیا موج بہرے سماحت پہ لاکھوں سلام. کہاں دیکھیں گے اپنے نبی کے تصرف کو. آج کچھ بدعقیدے کہتے ہیں کہ نبی سے کچھ مت مانگنا، مانگو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا. لیکن سنیوں کا عقیدہ یہ ہے، مسلک اعلی حضرت یہ ہے، اور مسلک صحابہ یہ ہے کہ عزت ملتی ہے نبی کی چوکٹ سے، عظمت ملتی ہے نبی کی چوکٹ سے، دولت و ثروت ملتی نبی کی بارگاہ سے. کائنات کے خزانے کی چابی رسول ہاشمی کو دی گئی ہے. مشکات شریف بابن فی المعجزات صفحہ نمبر 544 سطر 1 2 3 کی حدیث پاک. ان جابر قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یستطعمه فاطعمه شطر بسک شعیر فما زال الرجل یاکل منه وامرأته وزيفهما حتى قاله ففنیا فات النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال لو لم تکلوا منه لاكلت منه ولقام لكم او كما قال رسول اللہ. حضرت جابر جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے کہ ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کرنے لگے آقا میں بھوکا ہوں، میری بیوی بھوکی ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، شدت بھوک سے ہم پریشان ہیں. آقا آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر آئے ہیں کہ کھانا دیجیے. صحابی عرض کر رہے ہیں کہ آقا میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر آیا ہوں، کھانا دیجیے. حضرت جابر فرماتے تھوڑا سا جو تھا پیارے مصطفیٰ نے عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا جو پیس کر روٹیاں پکا کر تم بھی کھانا، اپنی بیوی کو بھی کھلانا، اپنے بچوں کو بھی کھلانا، پڑوسیوں کو بھی دینا، اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کر دینا. غربا مساکین مفلسوں کا لاش مل جائے تو غریبوں کو بھی دے دینا. سبحان اللہ. اور مچل جانا تو درود کا نذرانہ بھیج دینا. عقیدت سے بولیے سبحان. اب حضرت جابر فرماتے صحابی جاؤ لے کر اپنے گھر پہنچ گئے. فرماتے روٹیاں پکا پکا کر میں بھی کھاتا تھا، میری بیوی بھی کھاتی تھی، میرے بچے بھی کھاتے تھے، اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرتا تھا، لیکن جو میں کمی نہیں ہوتی تھی. توجہ کرو حضرات، کچھ بدعقیدے یہ عقیدہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نبی کچھ دیتے نہیں. سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اتنا دیتے ہیں کہ کبھی ختم نہیں ہوتا. فرماتے صحابی کئی کنٹل میں نے جو تقسیم کر دیا. دست مصطفیٰ کی برکت یہ تھی کہ جو میں کمی نہیں ہوتی تھی. سبحان اللہ. اگر کوئی بدعقیدہ اس حدیث کو غلط ثابت کر دے تو حضرت علامہ قاری امانت رسول کے اس اسٹیج سے میں اعلان کر رہا ہوں کہ حوالہ اور حدیث غلط کرنے والے کو 1,00,000 روپے میں اپنی طرف سے انعام دوں گا. مشکات شریف حدیث پاک کی معتبر کتاب ہے، صفحہ 544 سطر 1 2 3 پر یہ حدیث پاک ہے کہ فرماتے صحابی ایک مدت مدید تک ہم استعمال کرتے رہے. دست مصطفیٰ کی برکت یہ تھی کہ جو میں کمی نہیں ہوتی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن حتیٰ کالہ ایک دن صحابی نے جو کو ناپ لیا، بولے آپ بھی بولے، ناپ لیا، وزن کر لیا، پیمائش کر لی، ففنیا جو ختم ہو گیا. عقیدت سے بولے سبحان اللہ.
جاؤ ختم ہو گیا. اب آ گئے روتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان, آپ نے جو جو عطا فرمایا تھا ایک زمانے تک ہم استعمال کرتے رہے, آج میں نے ناپ لیا ہے تو جو ختم ہو گیا ہے. تو پیارے مصطفیٰ نے فرمایا لو لم تکلہ منہ لاکلت منہ ولقام لکم. جملے کو غور سے سننا, جس کا مفہوم یہ ہے ناپنے کا مطلب یہ ہے, وزن کرنے کا مطلب یہ ہے, پیمائش کا مطلب یہ ہے تیرا ایمان کمزور ہو گیا, تیرا بھروسہ اٹھ گیا. اگر تم نہ ناپتے تو قیامت تک نسلن بعد نسلین تیری اولاد کھاتی, جو میں کمی نہیں ہوتی. اب پڑھے لکھے لوگوں کی خاص توجہ کے ساتھ اعلی حضرت کا ایک پیغام پیش کر رہا ہو اور گزارش ہے تختیے دل پر لکھ کر لے جانا, نبی کا دیا ہوا سامان اگر کوئی صحابی ناپ لے تو سامان ختم ہو جاتا ہے. اللہ کا دیا ہوا نبی کا علم غیب کوئی ناپ لے تو ناپنے والے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. واہ واہ وہ مفتی اعظم ہند کے دہلی تشریف لے گئے. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. لے گئے مفتی اعظم, مرشد اعظم, شبیہ غوث اعظم, نائب غوث اعظم مصطفیٰ رضا خان فاضل بریلوی دہلی تشریف. آپ کا ایک مرید تھا جو ڈاکٹر تھا, حاضر آیا قدم بوسی کے بعد عرض کیا حضور میرے پاس ایک دیوبندی مولوی آتا ہے جو علم غیب مصطفیٰ پہ اعتراض کرتا ہے, میں تشفی بخش جواب نہیں دے پاتا ہوں, وہ مجھ پہ ہمیشہ غالب رہتا ہے, وہ مولوی ہے, میں کبا حق ہوں سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا ہوں. آپ کی آمد کی بڑی شہرت ہو گئی ہے, اے مفتی اعظم ہند وہ دیوبندی مولوی آپ سے ملنے آئے گا, اگر وہ علم غیب کے بارے میں کچھ سوال کرے تو ایسا جواب دیجیے گا کہ زندگی بھر کے لیے اس کی زبان بند ہو جائے. ذرا عقیدت سے بولو سبحان اللہ. اپنے مفتی اعظم ہند کی کرامت دیکھو, شہزادہ اعلی حضرت کی نگاہ ولایت دیکھو. آ گیا دیوبندی مولوی, پوچھا آپ ہی ہیں مفتی اعظم ہند؟ تو آپ نے فرمایا ہاں مجھ فقیر کو ہی لوگ مصطفیٰ رضا خان بریلوی کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس نے علم غیب کا منفی پہلو اپنا کر 16 سوالات کر دیا. اب عرض کرنے لگا ان سوالوں کا جواب دیجئے. حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا تمہارے سوالات میں نے سن لیے ہیں, جواب دوں گا, لیکن اس سے پہلے میں تم سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں. توجہ کیجئے گا حضرات پڑھے لکھے لوگ. مفتی اعظم ہند نے فرمایا پہلے میں تم سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں. کہنے لگا دیوبندی مولوی آپ بریلویوں کی یہ عادت ہے سوال کا جواب دیتے نہیں ہے اور سوال ٹھوک دیا کرتے ہیں, بولیے آپ کے سوالات کیا ہیں. تو مفتی اعظم ہند نے فرمایا یہ میرے 3 سوالات تمہارے 16 سوالوں کا جواب بھی ہے, بولو سبحان اللہ, اور اپنی جگہ پہ ایک سوال بھی ہے. پہلا سوال نوٹ کرو مفتی اعظم ہند کا. فرمایا اس مولوی کے بارے میں شریعت میں کیا حکم ہے جو بہار کا رہنے والا ہو اور بہار سے قرض لے کر دلی آ گیا ہو اور قرض ادا کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو. یہ میرا پہلا سوال ہے. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ بتاؤ شریعت میں اس مولوی کے لیے کیا حکم ہے جس کا بچہ چھوٹا ہو, وہ اپنے بچے کی کفالت نہ کر رہا ہو اور عیش و عشرت کی زندگی, عیش و عشرت کی زندگی دہلی میں گزار رہا ہو. یہ میرا دوسرا سوال ہے. اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ بتاؤ شریعت میں اس مولوی کے لیے کیا حکم ہے کہ جس کی ماں بوڑھی ہو, ضعیفہ ہو اور وہ مولوی اپنی بوڑھی ماں کی خدمت نہ کرتا ہو اور عیش و عشرت کی زندگی دہلی میں گزار رہا ہو. یہ میرے 3 سوالات ہیں. جواب تو سب نے دیکھا تھا, وہ مولوی جو کھڑا تھا قدموں میں گر گیا اور قدموں کو چومنے لگا, ہاتھوں کو چومنے لگا, آنکھیں اشک بار ہو گئی, زارو قطار رونے لگا. لوگوں نے پوچھا یہ دیوبندی مولوی کیا تمہارے سوالوں کا جواب مل گیا؟ تو کہنے لگا ہاں میرے سوالوں کا جواب مل گیا. ارے مفتی اعظم ہند تو وہ باتیں جانتے ہیں جو میرے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا تھا. کنٹرول رکھنا اپنے جذبات پہ. دیوبندی مولوی نے کہا تھا جو مولوی بہار سے دلی آیا ہے وہ کوئی اور نہیں, وہ تو میں ہی ہوں. جس کا بچہ چھوٹا ہے وہ کوئی اور نہیں, وہ تو میں ہی ہوں. جس کی ماں بوڑھی ہے وہ کوئی اور نہیں, وہ تو میں ہی ہوں. میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ
کہ جب بریلی کے غلام مصطفیٰ کے علم کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آج انڈیا مفتی اعظم ہند کانفرنس جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ متقی بن کر دکھائے. اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر، توجہ کرنا حضرات، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، تھر تھرائے کانپ اٹھے سب باغیان مصطفیٰ جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا. اور باغیان مصطفیٰ کو یہ چیلنج کر رہا ہو کہ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینا پہ چڑھ کے دکھلا دو. فتاوی رضویہ ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت بخششی پڑھ کے دکھلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ کرنا، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جنت میرے سرکار کی ہے، مالک جنت میرے آقا. پوری رات نہیں بلکہ یقیناً استاذ العلماء دعائے مصطفیٰ، بلکہ میں عرض یہ کر رہا تھا دعائے مصطفیٰ رضا خان، یعنی دعائے مفتی اعظم ہند، میری مراد حضرت قاری امانت رسول صاحب قبلہ کی اس بزم محبت میں ہندوستان بھر سے ایسے ایسے خطبہ تشریف لائے ہیں کہ اگر آپ انہیں سنیں گے میرے بعد بھی تو انشاءاللہ طبیعت باغ باغ ہو جائے گی، ایمان میں روشنی پیدا ہو جائے گی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جنت میرے سرکار کی ہے، مالک جنت میرے آقا ہے. مشکات شریف اور بڑی پیاری حدیث پاک مشکات شریف صفحہ نمبر 84 8 9 10 کی حدیث پاک یقیناً ملاحظہ کریں گے تو طبیعت باغ باغ ہوگی. ربیعہ ابن کعب قال كنت ابيت مع رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل فقلت اسالك مرافقتك في الجنه فقال غير ذلك قلت وذاك قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فإني على نفسك بكثرة السجود او كما قال رسول اللہ. مشکات شریف کتاب التشہد صفحہ 84 17 8 9 10 پر یہ حدیث پاک ہے. اپنے نبی کا تصرف دیکھو، سرکار کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں حضرت ربیعہ ابن کعب ہیں، وہ فرماتے کہ میں آقا کی بارگاہ میں رہتا تھا، آقا کے وضو کے لیے پانی لایا کرتا تھا، غسل کے لیے پانی لاتا تھا. ایک دن حاکم ارض و سماوات مختار کائنات قاسم نعمت مالک جنت کی بارگاہ میں میں نے پانی پیش کیا تو آقا نے فرمایا صلی یا ربی. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا ربیہ جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگ لو. کسی چیز کا معراج کے دولہا نے نام نہیں لیا کہ زمین مانگو، جائیداد مانگو، مکان مانگو، دکان مانگو، کھیت مانگو، کھلیان مانگو، سونے مانگو، چاندی مانگو، ہیرے مانگو، جواہرات مانگو. بلقات کے مطلق فرمایا سل تمہاری طبیعت میں جو آئے مانگ لو. مختار کائنات نے عام اعلان فرمایا تمہاری طبیعت میں جو آئے مانگ لو. عزت چاہتے ہو مانگ لو، عظمت چاہتے ہو مانگ لو، شہرت چاہتے ہو مانگ لو، بلندی چاہتے ہو مانگ لو، سونے چاندی چاہتے ہو مانگ لو، ہیرے جواہرات چاہتے ہو مانگ لو، لالو گوہر چاہتے ہو مانگ لو، علم و ہنر چاہتے ہو مانگ لو، دنیا چاہتے ہو مانگ لو، عقبہ چاہتے ہو مانگ لو. سل تمہاری طبیعت میں جو آئے مانگ لو. آقا نے فرمایا سل تمہاری طبیعت میں جو ہے مانگ لو. اب صحابی نے عرض کیا آقا عظمت نہیں چاہیے، شہرت نہیں چاہیے، سونے چاندی کی ضرورت نہیں آقا، دولت و ثروت کی حاجت نہیں آقا. تو آقا نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ تو ایک صحابی کی طلب دیکھیے، عرض کر رہے ہیں آقا غلام دنیا میں آپ کی خدمت کرتا ہے تو غلام کی تمنا یہ ہے کہ جنت میں بھی آپ کی غلامی مل جائے. سبحان اللہ. اسالک مرافقتک فی الجنہ. اے آقا میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. تو پیارے مصطفیٰ نے فرمایا لو جنت کی رفاقت میں نے عطا فرما دیا. غیر ذالک اور بھی کچھ ارادہ ہو تو بولو، منہ کھولو. تو صحابی عرض کر رہے ہیں اے آقا آپ مل گئے تو اب کائنات مل گئی، اب کیا مانگوں؟ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات.
مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں، بخدا خدا کا یہ اللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں استاذ العلماء، دعائے مفتی اعظم ہند، کرامت مفتی اعظم ہند، عطائے مفتی اعظم ہند، ادیب شہیر عالم بے نظیر حضرت علامہ مولانا قاری امانت رسول صاحب قبلہ، جو خلیفہ مفتی اعظم ہند بھی ہیں، علم کے دریا بھی ہیں، پیار کے ساغر بھی ہیں، اور اخلاق کے پہاڑ بھی، واہ واہ سبحان اللہ، پوری شان قیادت کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے۔ حضرت نے فرمایا 20 منٹ اور بولیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ یہ سمجھو کہ اب فیضان ڈائریکٹ جاری ہے، یہاں سے لے کر میں آپ تک پہنچا، واہ واہ سبحان اللہ۔ اللہ طبیعت باغ باغ ہو جائے گی، ذرا مسکرا کر بولیے سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جنت میرے سرکار کی ہے، مالک جنت میرے آقا ہے۔ آقا نے کبھی انگلی کا اشارہ کیا چاند کو توڑا، کبھی ڈوبے ہوئے سورج کو موڑا، کبھی دستے کرم ڈال کر سیاہ فام چہرے کو بدر منیر بنایا، کبھی آقا نے انگلیوں کی گھائیوں سے پانی کا چشمہ نکالا، کبھی آقا نے اپنے ماننے والوں کو دنیا میں ہی جنت عطا فرمائی۔ بڑی پیاری حدیث پاک مسلم شریف جلد اول باب و اثبات شفا صفحہ نمبر 112 سطر 11-12 کی حدیث پاک، ان انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتی باب الجنہ یوم القیامہ فاستفتح فیقول الخازن من انت فاقول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیقول بک امرت لا افتح لاحد قبلک او کما قال رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں کہ آقا تشریف فرماتے، صحابہ کرام کی انجمن لگی ہوئی تھی کہ معراج کے دولہا نے فرمایا اے لوگو، جب قیامت کا دن ہوگا، حشر کا سامان ہوگا، بلا کی گرمی ہوگی، نہ زبان ہوگی نہ دماغ ہوگا، نہ کسی کے منہ کی پہچان ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی، ایک دوسرے سے لوگ بھاگ رہے ہوں گے، لیکن اس شاق رسول کا حال یہ ہوگا اور اس شاق اعلی حضرت کا حال یہ ہوگا کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر نوری چادر وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا ناقشہ جائے گا۔ آقا فرماتے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، آتی باب الجنہ، ایسے وقت میں جنت کے دروازے پر آؤں گا، فاستفتح، اور میں جنت کا دروازہ کھولوں گا۔ ہمارے نبی ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھول رہے ہیں، ہم اپنا منہ کھولیں، محبت سے بولے یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جنت کا دروازہ کھولوں گا تو رضوان جنت دیکھے گا اور کہے گا آپ کی آنکھیں لاجواب ہے، آپ کی پیشانی لاجواب ہے، آپ کا چہرہ لاجواب ہے، آپ کی صورت لاجواب ہے، آپ کی سیرت لاجواب ہے، آپ کے چلنے کی طرح کوئی چلتا نہیں، آپ کے بولنے کی طرح کوئی بولتا نہیں، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں، جنت کا دروازہ کیوں کھول رہے ہیں؟ آقا فرماتے میں کہوں گا اے رضوان جنت تم مجھے جانتے نہیں، جان لو، جانے عالمین میں ہی ہوں، مراد المشتاقین میں ہی ہوں، انیس الغریبین میں ہی ہوں، سراج السالکین میں ہی ہوں، شمس العارفین میں ہی ہوں، شفیع المذنبین میں ہی ہوں، خاتم النبیین محمد عربی میں ہی ہوں۔ اب توجہ کرنا، اتنا سننا ہوگا۔ رضوان جنت عرض کرے گا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کسی کو جنت کا دروازہ مت کھولنے دینا مگر اے آقا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے اگر میرے محبوب کھولے تو انہیں مت روکنا۔ سبحان اللہ۔ سنی بھائیو، گویا کسی کے لیے اجازت نہیں، آپ کے لیے منع نہیں، آپ جا بھی سکتے ہیں اور جنہیں چاہے لے جا بھی سکتے ہیں۔ فضیل بریلوی، اچھے رضا، پیارے رضا، سچے رضا، ہم سب کے رضا، امام احمد رضا کی نظر جب اس حدیث پاک پہ پڑی تو بریلی کے تاجدار پکار اٹھے، تجھ سے اور جنت سے کیا
مکتب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت آل انڈیا مفتی اعظم کانفرنس، نعرہ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی سوا تیرے یہ کس کو قدرت ملی ہے۔ توجہ کیجئے گا حضرات، اور ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد، تعجب کی جاہ کہ فردوس اعلی بنائے خدا اور بسائے محمد۔ کہاں کہاں دیکھیں گے اپنے آقا کی عطا کو، کہاں کہاں دیکھیں گے اپنے نبی کے لطف و کرم کو، کہاں کہاں دیکھیں گے اپنے نبی کے جود و نوال کو، کہاں کہاں دیکھیں گے اپنے نبی کی محبت اور چشم عنایت کو۔ آئیے بڑی پیاری حدیث پاک مشکاۃ شریف کتاب الحوض والشفاء صفحہ نمبر 488 سطر 24 25 26 27 کی حدیث پاک، انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا كان يوم القيامه ما الناس بعضهم في بعض فياتون الى آدم فيقولون اشفع الى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بابراهيم فانه خليل الرحمن فياتون الى ابراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فانه كلم الله فياتون الى موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فانه روح الله وكلمته فياتون الى عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم فياتوني فاقول انا لها او كما قال رسول الله۔ سبحان اللہ۔ خوش عقیدہ سنی بھائیوں، اپنے نبی کی شان عطا دیکھیے اور مسلک اعلی حضرت دیکھیے۔ حضرت انس جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ ایسے صحابی ہیں کہ جنہوں نے 10 سال تک سرکار کی خدمت، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور 10 سال کی مدت کی خدمت کا اظہار خیال یوں کر رہے ہیں کہ 10 سال میں جتنا کام میں نے نبی کریم کا نہیں کیا ہوگا، کہیں اس سے زیادہ میرے نبی نے میرا کام کر دیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اسلام ظلم اور جبر و تشدد سے پھیلا ہے۔ جب عیسائیوں نے یہ بکواس کیا تھا تو پوری دنیا کے مسلمانوں نے ایک ہی جواب دیا تھا، اور آج آل انڈیا مفتی اعظم ہند کانفرنس سے بھی پوری دنیا کو یہی جواب دیا جا رہا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تو ہے، لیکن وہ تلوار لوہے کی تلوار نہیں تھی، نبی کی محبت کی تلوار تھی، اخلاق کی تلوار تھی، کردار کی تلوار تھی، کہ نبی اعظم نے اس جہاں میں پیام مولا سنا کے چھوڑا، جو جھک رہے تھے بتوں کے آگے، خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا۔ عمر پہ غصے میں چورتنے چلے تھے آقا کو قتل کرنے، نگاہ لطف و کرم اٹھی تو انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل انڈیا مفتی اعظم ہند کانفرنس، الجامعۃ الرضویہ مدینۃ الاسلام۔ اب توجہ کریں حضرات، اپنے نبی کی شان عطا دیکھیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا، اے لوگوں، جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب کو شفیع کی تلاش ہوگی، باہمی مشورہ ہوگا، شفاعت کے لیے کہاں چلنا چاہیے یہ رائے پاس کر لی جائے گی۔ ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، چلو انہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ آقا داتا مابا ملجا شمس الدحا بدر الدجا نور الہدا خیر الرسول خیر البشر خیر الورا فرماتے ہیں، سارے لوگ روتے چلاتے ہانپتے کانپتے پسینے میں تربتر ہو کر حضرت آدم کی بارگاہ میں آ جائیں گے، اور آنے کے بعد عرض کریں گے، اے آدم علیہ السلام، آپ وہ نبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے پہلے پیدا فرمایا تھا۔ اے آدم علیہ السلام، آپ وہ نبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ اے آدم علیہ السلام، آپ وہ نبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا۔ اے آدم علیہ السلام، آپ وہ نبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت الفردوس میں رکھا تھا۔ اے آدم، ہماری شفاعت فرما دو، جنت کا پروانہ عطا فرما دو۔ حضرت آدم فرمائیں گے، لست لہا، آج میں اس کام پر مامور نہیں کیا جاؤں گا، تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا، ولیکن علیکم بابراہیم
ہاں اتنی رہنمائی کروں گا کہ تم سارے لوگ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں جاؤ. اب ہم سارے لوگ روتے چلاتے ہانپتے کانپتے پسینے میں تربتر ہیں حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں پہنچیں گے. اے ابراہیم علیہ السلام, آپ وہ نبی ہے کہ جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا تھا تو مولا نے فرمایا تھا یا نارو کونی بردم وسلام علی ابراہیم, اے آگ تو ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا. تو آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی, سلامتی والی بن گئی تھی. اے ابراہیم, میدان مینا میں آپ کی چھری حلق اسماعیل پہ چلی تھی, حلق کٹا نہیں تھا, آپ کی قربانی قبول ہو گئی تھی. اے ابراہیم خلیل اللہ, آپ ہماری شفاعت فرماؤ, جنت کا پروانہ عطا فرماؤ. حضرت ابراہیم فرمائیں گے لستو لہا ولکن علیکم بموسیٰ فإنہ کلیم اللہ. آج میں اس کام پر مامور نہیں کیا جاؤں گا. ہاں اتنی رہنمائی کر سکتا ہوں کہ سارے لوگ حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں جاؤ, انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے. اب آقا فرماتے روتے چلاتے آپتے کانپتے پسینے میں تربتر ہے. اہل محشر حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں آ گئے اور رو رو کر کہنے لگے اے موسیٰ جہنم کی آگ سے بچائیے, دیکھیے نہ جہنم کی آگ ہمارا پیچھا کر رہی ہے, دیکھیے نہ میں سے کچھ لوگوں کے جسم جل جل کر کوئلے کی طرح کالے کالے ہو گئے. باپ نے جواب دے دیا, ماں نے جواب دے دیا, عیزائی باقربا نے جواب دے دیا, ہمارا کوئی پرسان حال نہیں, ہم شفاعت کے امیدوار آپ کی بارگاہ میں ہیں, آپ ہمیں اپنی بارگاہ سے محروم مت کیجیے گا, ہماری شفاعت فرما کر جنت کا پروانہ عطا فرماؤ. حضرت موسیٰ فرمائیں گے لستو لہا, آج میں اس کام کے لیے مامور نہیں کیا جاؤں گا. ولکن علیکم بعیسیٰ فإنہ روح اللہ وکلمتہ, تم سارے لوگ حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں جاؤ, انہیں روح اللہ کہا جاتا ہے, انہیں کلمت اللہ کہا جاتا ہے. اب حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں ہم آ گئے, رو رو کر کہہ رہے عیسیٰ علیہ السلام آپ وہ نبی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ تصرف دیا تھا کہ لوگ اپنے گھروں میں جو چھپ کر کھاتے پیتے تھے آپ اپنے علم سے بتا دیا کرتے تھے. اے عیسیٰ علیہ السلام, اگر کوڑی کے اوپر آپ کا ہاتھ پہنچ جاتا تھا بیماری دور ہو جاتی تھی, اندھے کے اوپر آپ کا ہاتھ پہنچتا تھا آنکھوں میں روشنی آ جاتی تھی, اگر مردے کو قم بإذن اللہ کہہ دیتے تھے تو مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا. اے روح اللہ ہماری شفاعت فرما دو, جنت کا پروانہ عطا فرماؤ. سارے نبیوں نے جواب دے دیا آپ مجھے اپنی بارگاہ سے محروم مت کرنا. اب حضرت عیسیٰ کا جواب سنیے, جہاں تک میں آپ کو پہنچانا چاہ رہا تھا پہنچا چکا ہوں. حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اے لوگوں, آج شفاعت کا تاج مختار کائنات محمد عربی کے سر پاک پہ باندھا جائے گا. شمس الضحیٰ کی بارگاہ میں جاؤ, بدر الدجا کی بارگاہ میں جاؤ, نور الہدیٰ کی بارگاہ میں جاؤ, خیر الرسل کی بارگاہ میں جاؤ, خیر الورا کی بارگاہ میں جاؤ. نبی پاک کا نام پاک سننے کے بعد قسم خدا کی جو سنی بریلوی ہیں میدان محشر میں بھی مچل جائیں گے اور آقا کی بارگاہ میں نعت پڑھیں گے لم یاتی نذیرک فی نظری مثل تو نشد پیدا جانا, جگرات کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا, البحر والا پل موجو تغا من بے کا طوفا ہو شوربا, مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا. نبی کی منمونی صورت پہ نظر پڑی, دیوانے کہنے لگے واسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلت النساء خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اے آل انڈیا مفتی اعظم ہند کانفرنس میں آنے والوں, مسلک اعلی حضرت یہ ہے کہ نبی کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد چاہے دیوبندی ہو, چاہے وہابی ہو, چاہے نصرانی ہو, چاہے قادیانی ہو, چاہے مجوسی ہو یا کہ سنی بریلوی ہو, سب کی بولی ایک ہو جائے گی اور قدم مصطفیٰ میں پہنچنے کے بعد وہی بولی سب بولیں گے جو بولی اعلی حضرت پوری زندگی بولتے رہے, چلتے پھرتے اٹھتے پڑھتے سوتے جاگتے بولتے رہے. سب کی بولی ایک ہے اور بارگاہ رسالت میں پہنچ کر سب یہی کہیں گے یا رسول اللہ. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو, اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے, اب تیری دہائی ہے. آقا کا کرم دیکھو, شان عطا دیکھو, محبت دیکھو. فرمائیں گے انا لہا, آؤ میرے دامن کرم میں آؤ, میں تمہاری شفاعت کے لیے ہوں. شفاعت کرے حشر میں جو ذاکی سوا تیرے, یہ کس کو قدرت. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ.
فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. آقا فرماتے انا لہا, آؤ میرے دامن کرم میں آؤ, میں تمہاری شفاعت کے لیے ہوں. توجہ کرنا, فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, اب بھی نہ سرد ہوگا. کیا بات ہے. مجھے تو کئی علماء نے بتایا ہے کہ فخر القرہ حضرت قاری امانت رسول صاحب قبلہ خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند واہ کا مقام کا کیا کہنا. حضور مفتی اعظم ہند اپنی بارگاہ میں بلاتے, وہ فرماتے قاری امانت رسول صاحب اعلی حضرت کی نعت سنائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے بارہا حضور مفتی اعظم ہند کو اعلی حضرت کی لکھی ہوئی نعتیں سنائی. بے شک. تو اس وقت ان آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں جن آنکھوں نے مفتی اعظم ہند کو دیکھ, سبحان اللہ. اس شخصیت کو دیکھ رہے ہیں کہ جس شخصیت نے مفتی اعظم ہند کی خدمت, واہ یقین کی پوری قوت سے کہتا ہوں یہ وہ شخصیت ہے کہ ان کی زیارت بھی عبادت. سبحان اللہ سبحان اتنی اللہ. دیر آپ دیکھیں گے دیکھنے کا ثواب. بے شک. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد. سبحان اللہ. تو کہاں دیکھیں گے دوستوں اپنے نبی کے تصرف کو. آئیے بڑی پیاری حدیث پاک, یقیناً طبیعت باغ باغ ہو جائے گی. اور بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 259 اور صفحہ 260, صفحہ 259 کی سطر 24, 25, 26, 27 اور صفحہ 260 کی سطر 1, 2, 3 کی حدیث پاک. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال بینما نحن عند النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذ جاء رجل وقال حلقت یا رسول اللہ. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما لك قال بقات علی امراتی وانا صائم. فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم هل تجد رغبة توثقها؟ فقال لا. فقال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ فقال لا. فقال هل تجد اطعام 60 مسكينا؟ فقال فمكث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فبيننا نحن على ذلك الى اخر الحديث. اپنے نبی کا اختیار دیکھیں, تصرف دیکھیں. اشعار رضا کے تناظر میں حضرت ابو ہریرہ جلیل القدر صحابی ہیں, وہ فرماتے کہ میں آقا کی بارگاہ میں حاضر تھا. ایک صحابی آ گئے روتے ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا, یا رسول اللہ میں برباد ہو گیا. تو پیارے نبی نے فرمایا مالک کیا ہوا بولو. عرض کرنے لگا صحابی یا رسول اللہ وقعت علی امراتی وانا صائم. سرکار رمضان کا مہینہ ہے, میں روزہ تھا, میری بیوی روزہ تھی, بستی کے سارے لوگ روزہ سے ہے. آقا حالت روزہ میں نے اپنی بیوی سے مجامت کر لیا ہے, سرکار میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے. اے نوجوانوں اپنے اپنے اعمال کا محاسبہ کرو اور ایک لمحے کے لیے سوچو وہ زمانہ کیسا پاکیزہ زمانہ تھا کہ احساس گناہ کے بعد, احساس جرم کے بعد تلافی کے لیے, معافی کے لیے بارگاہ رسالت میں صحابی آ رہے. آقا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور اس کی سزا آپ دنیا میں جو کچھ دیں گے میں گوارا کر لوں گا, آخرت کی سزا مجھ سے برداشت نہیں ہوگی. سرکار میرے لیے سزا متعین فرمائیے, کفارہ ہو تو بتائیے. تو معراج کے دولہا نے خدائی قانون کے مطابق فرمایا ہل تجد رغبۃ توثقها, اگر تیرے پاس ایک غلام ہو تو آزاد کر دو, تیرا گناہ معاف ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت سے بولیں سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. خاندان اعلی حضرت, ارے بلند آواز سے خاندان اعلی حضرت شہزادہ محدث بریلی حضرت علامہ حسان رضا خان صاحب, ارے اور بلند آواز سے حضرت علامہ حسان رضا خان صاحب. سبحان اللہ. شہزادہ محدث بریلی خاندان اعلی حضرت, خاندان اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, شہزادہ مظہر مفتی اعظم ہند. سبحان اللہ. علماء اہل سنت, مشائخ دین و ملت, فیضان اعلی حضرت, جشن سالہ حاجی ہدایت رسول, عرس سرکار اعلی حضرت, آل انڈیا مفتی اعظم ہند کانفرنس, جشن دستار فضیلت مدینۃ الاسلام.
محبت سے بیٹھ جائیے، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ۔ تو خوش عقیدہ سامعین، میں عرض یہ کر رہا تھا، صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، احساس گناہ کے بعد آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آقا جو کچھ سزا متعین فرما دیں گے میں قبول کر لوں گا، گوارا کر لوں گا۔ تو آقا نے خدائی قانون کے مطابق فرمایا، توجہ کیجئے گا حضرات، پوری قوت سماعت میری گفتگو پہ مرکوز کیجئے۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا حل تجد رغبۃ توثقها، اگر تیرے پاس ایک غلام ہو تو آزاد کر دو، تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرض کیا یا رسول اللہ، بہت ہی زیادہ غریب ہو اور غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں ہے، تو پیارے مصطفیٰ نے دوسرا قانون نافذ فرمایا، حل تجد ستین مسکینا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، تیرے ایک روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ بہت ہی زیادہ غریب ہوں، 60 فقراء کو مساکین کو کھانا کھلانے کی میرے پاس صلاحیت نہیں، استطاعت نہیں، تو پیارے نبی نے تیسرا قانون نافذ فرمایا، حل تجد ان تصوم شهرين متتابعين، تو 60 روزے مسلسل رکھ لو، ایک روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ 30 دنوں کا روزہ، درمیان میں یہ بات واقع ہو گئی، بھلا 60 روزے کیسے رکھ سکتا ہوں؟ آقا اس کی بھی استطاعت نہیں، تو فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب توجہ کیجئے گا، جہاں تک میں آپ کو پہنچانا چاہ رہا تھا پہنچا چکا ہوں اور آپ پہنچ چکے ہیں۔ سائل بیٹھا ہوا ہے، ایک شخص نے کھجور کا ٹوکرا پیارے نبی کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کیا، پیارے نبی نے قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا این السائل، وہ سوال کرنے والا آدمی کہاں ہے؟ عرض کیا آقا میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان، آقا میں حاضر ہوں۔ تو پیارے نبی نے فرمایا یہ کھجور لے لو اور مدینہ شریف کی گلیوں میں جا کر دیکھو، جو سب سے زیادہ غریب ہو، سب سے زیادہ مسکین ہو، سب سے زیادہ محتاج ہو، اس غریب کو یہ کھجوریں دے دینا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ بولو مسکرا کر سبحان اللہ، ذرا اور بیداری کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ غریب ہو اس غریب کو یہ کھجور دے دینا، گناہ معاف ہو جائے گا۔ صحابی نے عرض کیا الا افقر منی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا میں خود سے زیادہ غریب کو دوں، کیا میں خود سے زیادہ محتاج کو دوں؟ تو آپ اپنے صحابی کو مدینہ شریف کی گلیوں میں بھیج کر یہ معلوم کر لیجئے کہ مدینہ شریف میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے، مدینہ شریف میں مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں ہے، مدینہ شریف میں مجھ سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے۔ فضحک رسول اللہ، سرکار سن کر مسکرانے لگے اور ایک دل نواز تبسم کے ساتھ فرمانے لگے اطعمہ اہلاک، جب سب سے زیادہ غریب تم ہو تو کھجور اپنے ہی گھر لے جاؤ، کار تم ہی کھا لینا، تیرا گناہ نہیں بھائیو۔ توجہ کرو، عالمی نے جو عقیدہ دیا ہے اس عقیدے کو صحابی کے عقیدے سے ملاؤ گے تو یقیناً آپ اس نتیجے پہ پہنچو گے تو کہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ صحابی کے عقیدے کا نام ہے، وہی عقیدہ ہے جو صحابی کا عقیدہ تھا۔ آقا نے فرمایا بال بچوں کے ساتھ مل کر کھا لینا۔ حق تو یہ تھا قرآن پاک میں آیت نازل ہو جاتی کہ اے محبوب میرے فیصلے سے ہٹ کر اپنا فیصلہ کیوں کر رہے ہو، لیکن قرآن میں ایسی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ قرآن کا حکم ہے کہ غلام آزاد کرو یا 60 روزے رکھ لو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، لیکن پیغمبر اسلام نے، قانون ساز مصطفیٰ نے، حاکم ارض و سماوات نے، سید الفوسا آقا نے اپنی طرف سے قانون بنایا، بچوں کے ساتھ مل کر کھجوریں تم ہی کھا لینا، تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اگر دیوبندی کا عقیدہ صحیح ہوتا، وہابی کا عقیدہ صحیح ہوتا تو قرآن میں آیت نازل ہوتی کہ محبوب میرے فیصلے سے ہٹ کر اپنا فیصلہ کیوں کر رہے ہو، لیکن قرآن میں ایسی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، بلکہ قرآن پاک خود پہلے سے اعلان کر رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اے محبوب اس وقت تک کہ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کا فیصلہ مان نہیں لیتا ہے، تسلیم نہیں کر لیتا ہے۔ آل انڈیا مفتی اعظم ہند کانفرنس میں آنے والوں، اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم ہند کا یہ پیغام
تختیے دل پر لکھ کر لے جاؤ، سرکار کا فیصلہ وہی ہوتا ہے جو خدا کا فیصلہ۔ اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اب فاضل بریلوی اچھے رضا، پیارے رضا، سچے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا کا یہ شعر آپ خوب اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے۔ ہاشا، غلط غلط یہ حوث بے بسر کی ہے، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے۔ خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، لہذا خوش عقیدہ سامعی، علی کی ذوالفقار لو، عمر کا اقتدار لو، حسن کا اعتبار لو، حسین کا شعار لو، وقار لو، قرار لو، مجاہدین قطار لو، مثال شاندار لو، قدیم یادگار لو۔ ابھی تو نوجوان ہو، محمدی پیام لے، حتیم کعبہ تھام لے، فضیلتیں تمام لے، سلام لے، کلام لے، دلاوری کی جان لے، بہادری کی کان لے، رضا کا ہاتھ تھام لے۔ ابھی تو نوجوان ہے، ابھی تو نوجوان ہے، نمازوں کی پابندی ضروری ہے، والدین کی خدمت ضروری ہے، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت ضروری ہے، علماء کا احترام ضروری ہے۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ کلمہ پڑھیے بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔